حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت، ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور باجماعت نمازی تھے، اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے۔ ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے۔ نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا، جماعت چلی گئی، بھائی اپنی پڑھ لو۔ کہ یار مسئلہ یہ ہے، دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں سارا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے جماعت تو چلی گئی میری، اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بظاہر تو چٹکلا ہے لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے پروگرام، بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز، بہت ساری جو وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں، یار یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پہ ایک لکڑی نظر آتی تھی۔ تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل، وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی۔ یعنی اتنا اسٹریٹ، اتنا فوکس، اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں، میننگ سمجھیں۔ جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا، میں الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم، تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں۔ تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے، فائل لے کر جانی ہے، اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے، فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کان کھجائیں گے، باتیں کریں گے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کام نکلوانا ہے، مجھے اچھے انداز سے، اچھا انٹرویو دینے جائیں، جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، کتنا فوکس، کتنی تیاری۔ یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس، تیاری، اٹینشن، اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے۔ نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث دیکھیں۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن درود نہ پڑھنا، درود سے دور رہنا، اپنی زندگی میں درود کو شامل نہ کرنا، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے۔ اب ذرا اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے، 3 کام میں نے آپ کو بتانے ہیں، یہ 3 کام نہ کرنے والا یا 3 کام برے کام ہے جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ نمبر 2، والثانی تارک السنتی، دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب سمجھنا کیا ہے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے سزا کہہ لیں، کتنی بڑی وعید سمجھیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمارے کام آنا ہے، جس نے پیاسوں کو آب کوثر کے جام پلانے ہیں، جس نے اللہ کی بارگاہ سے
اپنے امتیوں کو بخشوانا کوئی اور نہیں ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا ہے. اگر کسی کی محشر کے دن نبی پاک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، دیدار بھی نہ کر سکا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا؟ اس کو پیاس لگے گی تو کون جام کوثر پلائے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا. تو پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا. آقا جسے اپنے قریب بلا لیں گے. کیوں؟ ہم نے سنا ہے بڑی بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبراہٹ یہ ہوگی کہ نامہ اعمال کھلیں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی قریب نہیں آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، مگر کون ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے. اللہ اکبر. پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے، مگر یہ تین بدنصیب کون ہوں گے جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکیں گے؟ نمبر ایک، فرمایا والدین کا نافرمان. میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں، دیکھو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا. آج وہ تمہارے پاس ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں حاصل کرو، انہیں ناراض نہ کرنا. یاد رکھنا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض. جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی. اب غور کریں، ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں یا راضی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. راضی کر لو اپنے ماں باپ کو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں. اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا. آج ہم چیک کریں جتنے بھائیاں بیٹھے ہیں ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے. غور کیجیے، سنت سے دوری نبی پاک سے دوری ہے. بالکل اس کی اپوزٹ ایک حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. اے دعوت اسلامی والو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنو تمہیں مبارک ہو. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ ہے کس کا؟ کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے فرمایا میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے. نہیں جناب، میرا ہیئر اسٹائل فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے، میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے، میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں. ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محروم رہ جاؤ. نبی پاک کی سنتوں پر زندگی گزار لو، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اور اب تیسرا شخص نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. بتائیے کتنے درود پڑھتے ہو؟ چیک کر لو نا. آج صبح سے لے کے رات ہو گئی، باقی چھوڑ دیتے ہیں. آج کے دن کو اینالائز کیجئے، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ، پورا دن گزر گیا، آج کتنے درود پڑھے ہیں؟ اگر نبی پاک پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے نا.
تو خدارا جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں درود پڑھیں. اب علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بندہ روزانہ ایک مخصوص تعداد میں درود پڑھ لیا کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں نبی پاک کا نام کہیں سن لیا ہوگا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر سننا ہے. ایک نوجوان، عمر ہے اس کی 15 سال. 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے یا بہت ینگ ایج ہوتی ہے. آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ ایک 15 سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا، ایک پن چکی ملی. ایک اچھا خاصا باغ تھا، اس باغ کے اندر پن چکی بھی تھی، اور اسی کے اندر اس بچے نے اب والد کے جانے کے بعد اس باغ کی نگہبانی شروع کی، ذریعہ معاش بنا لیا اور اس باغ سے کمائی کا ذریعہ کرنے لگا. درختوں کو پانی دیتا، پھل اگتے تھے، پھل سیل بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے آ جاتے تھے. اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ ایک باریش سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس باغ میں آ گئے. نہ نوجوان ان کو جانتا ہے نہ بزرگ اس نوجوان کے نام کو جانتے ہیں. نوجوان آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بزرگ آ گئے ہمارے باغ میں، ماشاءاللہ سفید داڑھی والے، میرے والد کی جگہ پر. بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھایا کہ حضور تشریف رکھیں، اور ان کی دست بوسی کی اور بڑے ادب سے درخت سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور یہ تناول کیجیے. کوئی اور کام نہیں کیا، ادب، پیار، عزت دی. وہ جو بزرگ آئے تھے نا باغ میں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا بڑا مقام تھا. جب انہوں نے یہ 15 سال کے نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، یہ رسپیکٹ دیکھی تو ان بزرگ نے اب بہت خوش ہوئے. تو اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا کھلی کا، ایک چھوٹا سا بلے اناج کا ٹکڑا نکالا، کہا نوجوان یہ کھا لو. نوجوان نے بڑی محبت سے لیا، تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا. اور جیسی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی، بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا. اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. سارا باغ، پن چکی، سب کچھ بیچا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جناب فقراء مساکین میں خرچ کیا. اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس نوجوان کا بعد میں بنا کیا؟ وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا؟ اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. زمانے کے ولی تھے. وہ 15 سال کا نوجوان کوئی اور نہیں، سبحان اللہ. بعد میں دنیا نے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پہچانا. یہ کوئی اور نہیں، یہ خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر سلطان الہند بنے اور پھر زمانہ ان کے گن گانے لگا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 15 سال کی عمر تک تو وہ اپنے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، مگر کیا ایسا کام کیا، ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو ہندوستان آ کر مسلمان کیا. ہم ایسا ہی نہیں کہتے میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. اللہ اکبر. خواجہ خواجگان کو اللہ نے پھر مرتبہ کیسا دیا. یقیناً آپ نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، 10 سے زائد ملکوں میں گئے، علم دین حاصل کیا، علماء کی صحبت اٹھائی اور پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور سیدنا عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کر کے آپ کے قدموں سے وابستہ ہو کر ایسے مرید کامل بنتے ہیں کہ پیر و مرشد پھر آپ کو جب بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا نبی پاک کو سلام کرو. اور پیر و مرشد کے ساتھ جب خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند.
ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद की सुल्तानी, हिंद की विलायत खुद नबी पाक ने अता फरमाई। नबी पाक ने मुईनुद्दीन को ऐसा नवाजा कि फिर दुनिया ने देखा। मगर मेरे बीच इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा ख्वाजा की जिंदगी को मजीद बयान करने से पहले, यहाँ बड़ी तादाद में यंगस्टर बैठे हैं, बड़ी तादाद में नौजवान बैठे हैं। मैं चाहता हूँ सीरत ख्वाजा भी सुनते रहें, अपने आप को भी चेक करते रहें। आज हमें भी तो बुजुर्ग मिलते हैं, आज हमारे आसपास भी तो सफेद दाढ़ी वाले लोग हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे चचा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बाज़ औक़ात हमारे मुलाजमीन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारी मस्जिद के नमाजी होते हैं। हम बुजुर्गों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? चलो कोई रिश्तेदार है तो अदब कर लेंगे, वरना कोई गरीब अगर हमारी उम्र में बड़ा है तो उससे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मुलाजिम अगर बेचारा कोई बूढ़ा है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी मुलाजिमीन को। नहीं जनाब, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अनस, बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीम और तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफाकत पालोगे। ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है। छोटे बड़ों का अदब और एहतराम और ताज़ीम और तौकीर करें, इज्जत दें उन्हें, और बड़े बच्चों पर शफकत करें। आका फरमाते मेरे साथ जन्नत में रफाकत पालोगे। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और बड़ों की ताज़ीम न की वो हम में से नहीं। नबी पाक फरमा रहे हम में से नहीं है। आज लोग किसी गरीब बूढ़े को इस तरह डांटते हैं, इस तरह झाड़ते हैं, अजीब माजरा है। नहीं जनाब, बड़ा अगर मेरी उम्र में मुझसे बड़ा है, बेशक वो मुलाजिम है, बेशक वो गरीब है, वो फकीर ही क्यों ना हो, वो मेरे वालिद की जगह पर है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बा अदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब बर्बादी होता है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये मर्तबा कैसे मिला? उनको पता नहीं था ये जमाने के वली हैं, इनका नाम क्या है, इनका ओहदा क्या है। बस देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, अरे ये तो मेरे वालिद की जगह है। मोहब्बत से बिठाया, पानी पेश किया, अंगूर पेश किए और उन्होंने इनको सुल्तान विलायत का सितारा बना दिया, आसमान विलायत का सितारा बना दिया। ये मिलता है बाअदब लोगों को। तो जिंदगी में हमेशा बाअदब रहना, बड़ों की इज्जत करना। बल्कि यहां तो एक अजब माजरा यह है कि अगर कोई शख्स पैसे वाला हो जाए, मशहूर हो जाए, जमाने में नाम हो जाए, तो अब अपने बूढ़े गरीब रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देता है। मैं कैसे बताऊंगा मेरा चाचा है ये, इतना गरीब, ऐसे मैले कपड़े। मैं कैसे बताऊं कि मेरा मामू देहाती है। मैं कैसे बताऊं कि मेरा जो है फला कजन जो है वो ठेला लगाता है। अपने रिश्तेदारों को पहचानना छोड़ देते लोग कि यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। एक बात याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खास तौर पे जो ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, पर लोग कहते हैं मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, मैं कई ग्रुपों का एडमिन हूं, मेरे इतने लाइक्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं, तुम इन ग्रुपों के चक्कर में, इन लाइक्स और इन पेजेस के चक्कर में अपने करीब के रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को भूले बैठे हो। याद रखना, जिस दिन बीमार हुए, जिस दिन जमाने ने चोट मारी, तुम्हारे बिस्तर के किनारे पर वही तुम्हारे भाई बहन और रिश्तेदार खड़े होंगे। वो 5000 व्हाट्सएप और फेसबुक के फ्रेंड्स नहीं आएंगे, अपने अपने ही होते हैं। दुख में वही काम आते हैं। और शरीयत हुक्म देती है कि कराबतदारों का हक है, अपने रिश्तेदारों का हक है, सिला रहमी का हुक्म नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया हदीस पाक में, जिसका मजमून है जो बंदा अपने रिश्तेदारों को सदका देता है उसे आम सदका देने से डबल सवाब मिलता। एक सदका करने का सवाब, दूसरा सिला रहमी करने का सवाब। बल्कि बड़ी कमाल की बात बताऊं, किताबों में लिखा है थोड़ी मुश्किल बात, मगर जरा गौर से समझिएगा। किताबों में लिखा, रिवायतों का मजमून है कि सबसे ज्यादा सवाब इस बात का है कि बंदा अपने उस रिश्तेदार को सदका दे जो उससे दुश्मनी रखता हो। कीना परवर रिश्तेदार को सदका देने का ज्यादा सवाब है ना। मुश्किल, जो मेरी मुझसे दुश्मनी कर रहा है उसको क्यों तोहफा दूं? मेरे गिबत करता है, मेरे बारे में बुरी बातें करता है, ये है इस्लाम। क्यों? वो तुम्हें महरूम कर रहा है, तुम उसे अता करो। वो तुमसे तोड़ रहा है, तुम उसे जोड़ो। क्योंकि तुम उसे तोहफा दोगे, उसका दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा, दिल नरम हो जाएगा। दुश्मनी बढ़ती ऐसी है ना, वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम कहते हैं मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो हमारे खिलाफ बात करता है, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। और अब चिंगारी आग में बदलती है, लड़ाई बढ़ती है, खानदान टूट जाते हैं। अरे अगर अगला आग लेकर आया है, तुम ठंडा पानी डाल दो ना। तुम्हें किसने कहा कि पेट्रोल डालो?
اچھا تو آگ لایا، میں پیٹرول ڈالتا ہوں، چلو پورا محلہ ہی جلا دیتے ہیں، پورا گھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ سیکھو اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہو کہ ہمارا کام لڑائی کرنا، بدلہ لینا اور جناب کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ادب، پیار اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ ہے دین اسلام۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے بچپن کا واقعہ مجھے اور آپ